جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ختیجہ مستور کے نمائندہ ناول آنگن کے کرداروں کے بارے میں۔ دوستو، تحریک آزادی اور اس کے اثرات کے تناظر میں لکھا گیا ناول مختلف کرداروں کی سیاسی وابستگی، نفسیاتی کیفیت اور سیاسی کشمکش اور تصادم کو ظاہر کرتا ہے۔ ناول میں بہت سے نسوانی اور مردانہ کردار موجود ہیں۔ عالیہ کے والد مظہر چچا، تہمینہ باجی، عالیہ، چھمی، صفدر بھائی، بڑے چچا، جمیل بھائی اور اسرار میاں مرکزی کردار ہیں۔ ناول کی ساری کہانی اور واقعات ان مرکزی کرداروں کے توسط سے بیان کی گئی ہے۔ ضمنی کرداروں میں رائے صاحب، کسم دیدی، شیام، مسز ہارورڈ اور نجمہ شامل ہیں۔ اگر ہم عالیہ کے کردار کی بات کریں تو یہ اردو ادب کا زندہ اور متحرک اور یاد رکھا جانے والا کردار ہے۔ خوبصورتی سے تخلیق کیے گئے اس کردار کے گرد ہی ساری کہانی گھومتی ہے۔ والد کی وفات کے بعد یہ خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکی بڑے چچا کے گھر چلی جاتی ہے۔ اپنی بہن تہمینہ کی ناکام محبت کے بعد خودکشی کے باعث عالیہ ذہنی اور نفسیاتی کشمکش کا شکار ہے۔ وہ مردوں سے نفرت رکھتی ہے۔ جمیل سے محبت کے باوجود اس کی محبت کا ہاتھ ٹھکراتی ہے۔ عورت ہونے کی وجہ سے چاہے جانے کی خواہش بھی رکھتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر وہ یہ چاہتی ہے کہ جمیل صرف ایک نظر اسے دیکھ لے۔ نرم اور رحم دل ہے۔ اسرار میاں سے روا رکھے جانے والے سلوک کو ناپسند کرتی ہے اور ماں کی نفرت کے باوجود بڑے چچا سے محبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان اپنی کتاب آزادی کے بعد اردو ناول حیت، اسالیب اور رجحانات میں لکھتے ہیں، ختیجہ مستور نے آنگن کی عالیہ کے مقدر کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے انہوں نے قاری اور نقاد کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اس ناول میں عالیہ کا مستقبل کیا ہوا، اس کی قسمت کیا ہے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے اور پڑھنے والے کے اوپر اس ساری بات کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر ہم ناول کے ایک اور کردار صفدر بھائی کی بات کریں تو اس اہم کردار کا زبردست نفسیاتی تجزیہ ہمیں اس ناول میں نظر آتا ہے۔ اماں کے برے سلوک سے تنگ آ کر صفدر بھائی علی گڑھ چلے جاتے ہیں۔ وہاں وہ سکون کا سانس لیتے ہیں۔ اس کی خودداری یکدم جاگ اٹھتی ہے۔ عالیہ کے ابا کی طرف سے بھجوائے گئے روپے واپس کر دیتا ہے۔ بغاوت نہیں کر سکتا، مشکل حالات سے نہیں لڑ سکتا، مشکل حالات میں بھاگنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ یتیم ہونے کے باعث احساس کمتری کا بھی شکار ہے۔ صفدر بھائی جو تقسیم سے قبل ایک آدرشی قسم کے کردار ہمیں نظر آتے ہیں، مگر پاکستان بننے کے بعد وہ مادہ پرست کے روپ میں سامنے آتا ہے، اور صفدر کی مادہ پرستی عالیہ کے لیے جذباتی صدمے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اگر ہم تہمینہ باجی کی بات کریں تو یہ کردار جو ہے وہ اپنے پھوپھی کے بیٹے صفدر سے محبت کرنے والی تہمینہ کا کردار ہے، جو کہ ایک شدید جذباتی رویہ رکھنے والی لڑکی ہے۔ محبت کا اظہار کرنے سے خوفزدہ ہے، اور جب صفدر کا اس سے رشتہ نہیں ہوتا تو خودکشی کر لیتی ہے۔ اس خودکشی کا عالیہ پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور وہ یہ کردار محبت اور سماج کی کشمکش اور تصادم کا شکار ہو جانے والا کردار ہے۔ چھمی جو ہے وہ ایک بڑی جاندار کردار ہے۔ والد کی دوسری شادی کے باعث چھمی کے والد نے اسے اپنے بھائی یعنی بڑے چچا کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ بڑے چچا سے سیاسی اختلاف رکھتی ہے، مگر کانگریس کے خلاف نعرے بازی بھی کرتی ہے۔ چھمی سمجھتی ہے کہ اس کے والد نے اس کے حق تلفی کی ہے، اسے اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ عالیہ کے آنے سے قبل چھمی جمیل کی منظور نظر تھی۔ چھمی بھی ذہنی کشمکش کا شکار ہے، اور یہ ناول کا ایک بڑا جاندار اور متحرک قسم کا کردار ہے۔ جمیل بھائی، یہ کمزور کردار کبھی کبھی ہیرو کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ یہ دل پھینک قسم کا کردار ہے، ہر جائی طبیعت کا مالک ہے۔ کبھی چھمی تو کبھی عالیہ، وہ ہر خوبصورت چہرے سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک کمزور مرد کا کردار ہے۔ عالیہ کے بار بار ٹھکرائے جانے پر بھی برا محسوس نہیں کرتا۔ مسلم لیگ کا حامی اور بڑے چچا کا زبردست مخالف یہ کردار ہے۔ بڑے چچا کانگریس کے شیدائی اور گاندھی اور نہرو کو اپنا ہیرو تصور کرتے ہیں۔ گھر کے سربراہ ہیں، مگر سیاست میں اس حد تک داخل ہو چکے ہیں کہ اپنا کاروبار تک تباہ کر چکے ہیں، جیل کی ہوا کھا چکے ہیں۔ تقسیم کے بعد پاکستان نہیں جاتے کیونکہ انہیں امید تھی کہ نہرو انہیں ان کی خدمات کے صلے میں کوئی بڑا عہدہ ضرور عطا کریں گے، مگر بڑے چچا آخر ایک انتہا پسند ہندو کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ بڑے چچا دراصل ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو سیاست کے باعث اولاد سے دور رہتے ہیں اور معاشی نقصان اٹھاتے ہیں۔ محمد فرید احمد اپنے تحقیقی مقالے پاکستانی اردو ناولوں کا تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ میں لکھتے ہیں،
بڑے چچا مذہب سے دلچسپی رکھنے کے ساتھ سیاست میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے گھر کی اقتصادی حالت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ در حقیقت بڑے چچا کا کردار ان لوگوں کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جنہوں نے آزادی کی خاطر بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور اپنے اصول اور وطن کی خاطر جان تک قربان کر دی۔ مظہر چچا عام ہندوستانی کی نفسیات کی عکاسی کرتا ایک کردار ہے۔ انگریز سے نفرت کے باعث اس کی پٹائی کر دیتا ہے، جیل جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بیوی کی نفرت کے باوجود اپنے بھانجے سے محبت کرتے ہیں، پکے مسلم لیگی ہیں۔ اس کردار کے ذریعے دراصل آزادی کے ان متوالوں کی عکاسی کی گئی ہے جنہیں آزادی کی خاطر قید ہونا پڑا، جہاں سے وہ کبھی زندہ سلامت واپس نہ آ سکے۔ اسرار میاں ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار، ایک بجھا ہوا اور ایک دبا ہوا سا کردار ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک داشتہ کا ایک ناجائز جو ہے وہ اولاد ہے۔ گھر والے اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، احساس کمتری کا شکار ہے، یا تو ہر وقت دکان پر بیٹھا رہتا ہے یا خاموشی سے گھر کی بیٹھک میں پڑا رہتا ہے، صرف کھانے کے وقت ہی آواز بلند کرتا ہے اور کھانا مانگتا ہے۔ صرف پورے گھر میں عالیہ ہی اس کی ہمدرد ہے جو کہ اس سے روا رکھے جانے والے برے سلوک کے خلاف احتجاج کرتی ہے۔ اسرار گھر والوں کے سامنے بولنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ عالیہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے مگر وہ پردے کا بہانہ کر کے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد اپنی کتاب آزادی کے بعد اردو ناول حیت، اسالیب اور رجحانات میں ختیجہ مستور کی کردار نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ختیجہ مستور کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ کرداروں کی نفسیات کو زندہ کر دیتی ہیں اور ایسا محسوس کرا دیتی ہیں گویا تمام مناظر آنکھوں کے اسٹیج پر رونما ہو رہے ہیں اور یہ کیفیت اخیر تک برقرار رہتی ہے۔ شکریہ۔